نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لهم اللہ يعذبهم اللہ وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكعاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يقلبون والذین کفروا الی جہنم یحشرون لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ ابھی آپ نے سورہ انفال کی آیت 34 سے 37 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ آیت 34۔ وما كان صلاتهم عند البيت الا مكعاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون۔ آیت 35۔ ترجمہ: اور کیا ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے حالانکہ یہ حرمت والی مسجد سے روک رہے ہیں، جب کہ یہ اس کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اہل تو پرہیزگار ہی ہیں، لیکن اکثر لوگ بے علم ہیں، اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز بعض سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب تم اپنے کفر کی وجہ سے عذاب ہی چکھتے رہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ انفال کی آیت 34-35 کا۔ تفسیر۔ آیت 34: رسول کی موجودگی معنی عذاب ہے، یعنی مشرک تو عذاب کے حقدار ہیں، مگر چونکہ ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس لیے آپ کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آتا۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے چلے گئے تو اللہ نے بدر کے دن اپنا عذاب بھیج دیا اور 70 بڑے بڑے مشرک مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے۔ پھر انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ شرک و فساد سے باز آ جاؤ اور گناہوں سے توبہ کر کے پکے سچے مسلمان بن جاؤ۔ جب آپ مکے میں مقیم تھے تو اللہ نے وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون اتاری، کیونکہ یہ مسلمان نماز پڑھتے تھے اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ پھر جب یہ بھی نکل آئے تو وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون اتاری اور مسلمانوں کو مکے پر حملہ کرنے کا حکم مل گیا۔ یہی اللہ کا وہ عذاب تھا جس کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ لیکن ابن عباس فرماتے ہیں وما کان اللہ لیعذبہم سے وہم یستغفرون عام ہے، اور اس سے وما لہم اللہ یعذبہم اللہ اتار کر مشرکوں کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، یعنی بھلا ان پر عذاب کیوں نہ آئے جب کہ یہ مسلمان کو بیت اللہ میں نماز و طواف سے روک رہے ہیں، حالانکہ اس کے اہل بھی نہیں۔ اس کے اہل تو مسلمان ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ چنانچہ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ توبہ کی آیت 18، مشرک اللہ کی مسجدیں آباد نہیں کر سکتے، یہ تو کفر میں گرفتار ہیں، ان کے عمل رائے گاہ گئے اور یہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو گئے۔ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، نماز قائم رکھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ یقین ہے کہ یہی راہ پائے ہوئے ہیں۔ آیت 35: مشرک حرم والی مسجد کے احترام کے بجائے منہ سے سیٹیاں بجاتے تھے
اور ہاتھوں سے تالیاں پیٹتے تھے۔ یہی ان نااہلوں کی نماز تھی۔ ابن عباس فرماتے ہیں قریشی ننگے ہو کر سیٹیاں بجا بجا کر اور تالیاں پیٹ پیٹ کر طواف کیا کرتے تھے۔ ابن عمر نے رخسارہ جھکا کر سیٹی بجا کر اور دونوں ہاتھوں سے تالی پیٹ کر دکھایا کہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ زمین پر رخسارے رکھ کر سیٹی بجاتے اور تالی پیٹتے۔ علاوہ ازیں طواف بجائے سیدھی جانب کے بائیں جانب سے کیا کرتے تھے۔ تالیاں اور سیٹیاں بجا بجا کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایمان والوں کی نمازیں بگاڑنا چاہتے تھے، مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنا چاہتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اب تم اپنے کفر کے بدلے میں یہ عذاب چکھو۔ چنانچہ بدر کے دن یہ مارے بھی گئے اور گرفتار بھی ہوئے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم یحشرون۔ آیت 36۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جمیعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون۔ آیت 37۔ ترجمہ: بلا شبہ کافر اللہ کی راہ سے روکنے کے لیے اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ اچھا مال خرچ کر لیں، پھر انہیں افسوس ہوگا، پھر وہ ہار بھی جائیں گے اور کافر جہنم ہی کی طرف جمع کیے جائیں گے، تاکہ اللہ برے کو بھلے سے الگ کر دے اور برے کو برے پر رکھ کر اکٹھا کر کے جہنم میں جھونک دے۔ یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تب یہ تھا ترجمہ آیت 36-37 کا۔ تفسیر: جنگ کے لیے ابو سفیان کی تیاری۔ جب جنگ بدر میں قریش کو شکست فاش ہوئی اور یہ میدان جنگ میں اپنے عزیزوں کی لاشیں اور اپنے قیدی چھوڑ کر بھاگ کر مکے پہنچے، پھر ابو سفیان بھی اپنا مال تجارت لے کر مکے پہنچ گیا، تو عبداللہ بن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ وغیرہ چند اکابر قریش کے ساتھ، جن کے عزیز و اقارب اور بھائی بند بدر میں کام آئے تھے، ابو سفیان کے پاس پہنچے اور اس سے کہنے لگے کہ اس جنگ میں ہمیں ناقابل تلافی صدمہ پہنچا ہے۔ ہمارے عزیز و اقارب مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے، جو تمہارے اسی قافلے کو بچانے کی غرض سے مکے سے روانہ ہوئے تھے۔ اب اگر اس مال کو لڑائی کے لیے وقف کر دیا جائے تو کیا اچھا ہوتا کہ ہم مسلمانوں سے اپنے عزیزوں کا انتقام لیں اور پورے رد و شد سے اور پورے زور و شور سے جنگ کی تیاریوں میں لگ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو لوٹ لیا اور تمہارے ہوشیار و بہترین آدمیوں کو قتل کر ڈالا، لہٰذا اس مال سے ہماری امداد کرو تاکہ ہم انتقام کی پیاس بجھا سکیں۔ اس پر ابو سفیان بولا، مجھے منظور ہے، تم بے فکر رہو، اس مال سے جنگ ہی کا انتظام کیا جائے گا۔ اسی بارے میں یہ آیت اتری۔ آیت عام ہے، گو اس کا شان نزول خاص ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ کافر لوگوں کو حق کی پیروی سے اور راہ حق سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا کرتے ہیں۔ وہ برابر ایسا کرتے رہیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ اپنے کیے پر سخت نادم ہوں گے کہ مال بھی گیا اور شکست بھی ہوئی۔ اللہ کا چراغ گل تو کیا کرتے، خود گل ہو گئے، کیونکہ اللہ اپنا نور مکمل کیے بغیر نہیں چھوڑنے والا نہ تھا، گو کافروں کو ناگوار ہو۔ اللہ اپنے دین کی مدد کرنے والا، اپنا بول بالا کرنے والا اور اسلام کو تمام دینوں پر غالب کرنے والا تھا۔ چنانچہ سچا دین غالب ہوا اور کافروں کو دنیا میں بھی ذلت نصیب ہوئی اور ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے۔ زندہ رہنے والے
کافر اپنی آنکھوں سے اور اپنے کانوں سے عذاب کا مشاہدہ کر لیں گے اور سن لیں گے جو ان کے کلیجے دہلا دے گا، اور مرنے والے عبد کی رسوائی اور دائمی عذاب میں گرفتار ہو چکے۔ آیت 37 غلبہ اسلام اچھوں اور بروں میں امتیاز کرتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا تاکہ اللہ نیک بختوں اور بد بختوں میں امتیاز کر دے اور ایمان والوں کو بے ایمانوں سے علیحدہ کر دے۔ یہ امتیاز آخرت میں بھی ہوگا، جیسا کہ فرمایا سورہ یونس کی آیت 28 میں، پھر ہم مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے دیوی دیوتا اپنی جگہ کھڑے رہیں، پھر ہم ان میں سے جدائی ڈال دیں گے اور ان کے معبود کہہ دیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ سورہ روم کی آیت 14 میں فرمایا جس دن قیامت آئے گی اس دن یہ سب الگ الگ ہو جائیں گے۔ سورہ روم کی آیت 43 میں فرمایا اس دن یہ جدا جدا ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت 142 میں فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے یہ خیال کر لیا ہے کہ تم بلا مشقت اٹھائے جنت میں چلے جاؤ گے؟ اب تک اللہ نے تم میں سے مجاہدوں کو اور صبر کرنے والوں کو ظاہر و ممتاز نہیں فرمایا۔ سورہ برات میں بھی اسی مضمون کی ایک آیت ہے۔ اس صورت میں آیت کا یہ مطلب ہوا کہ ہم نے تم کو کافروں کے ہاتھوں اس لیے مبتلا کیا اور ان کے دل میں تم سے جنگ کرنے کا اور اس میں مال خرچ کرنے کا اس لیے خیال ڈالا کہ ہم برے بھلے کو الگ الگ کر دیں اور برے کو برے کے ساتھ ملا کر سب کو جمع کر کے جہنم میں جھونک دیں۔ پھر فرمایا کہ یہی دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ تھا سورہ انفال کی آیت 34 سے 37 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔